خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی ببرکت نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آج کا پیغام ان نوجوان بہنوں اور بھائیوں کے نام جو زناکاری اور حرام کاری کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے لیے نکلنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے بندھن ٹوٹیں گے، ناپاکیاں اور تاریکیاں آج کے کلام کے وسیلہ سے ختم ہوگی اور خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا اور خدا کے پاک کلام کو کھولیے گا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت کی تلاوت کروں گا۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، خداوند یسوع نے کہا، بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ بدن کا روشن یا تاریک ہونا صرف آنکھ پر موقوف ہے۔ اس سے خداوند کا کیا مطلب ہے؟ بائبل مقدس میں روشنی راست بازی کی عکاسی کرتی ہے، نیکی اور سچائی کی عکاسی کرتی ہے، اور تاریکی برائی اور بدی کو ظاہر کرتی ہے۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 9 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی آنکھ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص لگاتار مسلسل خدا کی مرضی پر چلے اور دیکھے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ بری آنکھ کا مطلب کہ کوئی شخص مسلسل خدا کے خلاف چلے، ناپاکی کرتا جائے۔ اس طرح اس متن کے پس منظر میں ہم اپنے اندر بری اور اچھی چیزیں بھر سکتے ہیں۔ نجات پانے کے بعد بھی غلاطیوں 5 باب 16 آیت سے لے کر 24 آیت تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں آپ کے ذہن یا دل کا دروازہ ہے۔ واحد آنکھ ہی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے آپ برائی اور اچھائی، تاریکی اور روشنی کو آپ داخل کر سکتے ہیں، جو سیدھی آپ کے دل اور دماغ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کا ذہن مسلسل وہی سوچتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ برا دیکھیں اور برا نہ سوچیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر برا دیکھتے ہیں تو آپ برا نہ سوچیں۔ اگر آپ اچھا دیکھیں گے تو آپ کے اندر اچھے ہی خیالات داخل ہوں گے اور آپ اچھا ہی سوچیں گے۔ اگر کوئی ایماندار پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو تو اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ آپ کی موویز کا چناؤ کیسا ہے؟ بکس، کتابیں کون سی اور انٹرنیٹ سائٹ کیا دیکھتے ہیں آپ کا مخالف جنس کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ دراصل آپ جب بھی مخالف جنس کی طرف دیکھیں تو جنس سے بڑھ کر اور ہٹ کر دیکھیں، بھول جائیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ جو لوگ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ مخالف جنس سے بات کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں لگاتار شہوت پرستی کرتی اور اس کے خیالات نازیبا کاموں کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی شخص جو کچھ برا یا اچھا دیکھتا ہے، یہ برائی یا اچھائی فوراً آپ کو بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ بھرنے کا مطلب اچھائی یا برائی کا کنٹرول اس پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمانداروں کو روح القدس سے بھرنے مأمور ہونے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ اسی کے اختیار میں رہیں گے۔ کوئی شخص تاریکی سے مأمور ہے، وہ تاریکی کے قبضہ میں ہے، اور شہوت اس کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے اور وہ اس کو زیادتی، زنا، حرام کاری کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، جنسی زیادتی بہت بڑھ چکی ہے، کیونکہ لوگ انٹرنیٹ، کتابیں، ٹی وی اور اس طرح کا مٹیریل دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے۔ جو لوگ بری سائٹس دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، بری پکچرز دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر، ان کے اندر بری خواہشات جب داخل ہوتی ہیں، برے خیال جب داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعضاء روک نہیں پاتے، اپنے بدن پر قابو نہیں پاتے اور ہر طرح کا نازیبا اور بری حرکت وہ کر بیٹھتے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو لگاتار برا دیکھنے سے نہ روکا اور اپنی آنکھوں کو لگاتار جنسیات میں مصروف رکھا۔ جو اپنی آنکھوں کو خدا کے کلام کو پڑھنے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف رکھتا ہے وہ کبھی حرام کاری نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آپ دعا کریں، کاش میری آنکھیں خدا کا جلال اور اس کی حضوری دیکھنے کے لیے دعا میں بند رہیں۔ شمعون کی آنکھیں مسیح کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ زبور نویس کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد وہاں سے آئے گی۔ ایسے لوگوں کی زندگی سے روح کے پھل جاری ہوتے ہیں، ان کا معیار، ان کا کردار علیحدہ، وہ خودی پر اختیار رکھنے والے لوگ ابلیس پر اختیار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، کیونکہ انہوں نے یہ آنکھیں خداوند کے لیے استعمال کی۔ انہوں نے دیکھتے ہوئے نہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں خدا کی غیرت، خدا کی عزت ہے۔ آپ کی آنکھیں کس سے بری ہیں؟ برائی سے، یا آپ کی آنکھیں روح القدس کی ہدایت سے؟ آپ کی آنکھوں کا کنٹرول روح القدس کے پاس ہے یا نہیں؟ آپ کی آنکھیں روشنی سے بری ہیں تو آپ کی زندگی سے راستہ بازی پیدا ہوگی۔ ہم عملی طور پر اپنی آنکھوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، آج ہم جانیں گے۔ اپنی آنکھوں کو مضبوط، طاقتور، توانا رکھیں۔ ایوب 3 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں۔ مقدس ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں۔ آج ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد باندھ لے کہ میں نے کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ ایوب 1 باب اور 1 آیت میں لکھا ہے، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، یہی آنکھوں کی مضبوطی ہے۔ وائز 11 باب 9 آیت میں لکھا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں بری لڑکیاں ملیں گی، لڑکے ملیں گے، مگر تو اپنی بیوی اور اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہ اور اپنی آنکھیں خداوند پر رکھ، اسی میں تیری بکار اور ترقی اور برکت ہے۔ پالوس رسول تسلونیکیہ کی کلیسیا کو کہتا ہے، اپنے بدنوں کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ تسلونیکے 4 باب 4 آیت، اپنی آنکھوں پر دعا کریں۔ آپ اپنی آنکھوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں میرے عزیزو۔ آنکھوں کو اختیار میں رکھنے کی دوسرا عمل دعا ہے۔ داؤد نے عریانی دیکھنے اور شہوت کے ساتھ بڑی جنگ کی۔ وہ اکثر اپنی آنکھوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ زبور 9 باب 11 آیت سے لے کر 37 آیت تک آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو برا ہے، سفلان ہے، اس سے میری آنکھوں کو باز رکھ۔ یہ دعا آپ کی آنکھوں کو تاریکی سے روشنی میں لے آئے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھنا ہے، اپنی آنکھوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہماری آنکھیں گندے مواد نہ دیکھیں، ہماری آنکھیں بری فلمز نہ دیکھیں، ہماری آنکھیں گندی پکچرز نہ دیکھیں۔ اپنی آنکھوں سے عہد باندھیں اور اپنی آنکھوں کے لیے دعا کریں کہ آپ کی آنکھیں صرف اور صرف خدا کے جلال کو دیکھیں۔ سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔